بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 40 اور 41 آپ کے سامنے پڑھی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیہ فارہبون۔ یہ آیت نمبر 40 جو ہے بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی ہے۔ یہ بنی اسرائیل پر یعنی قرآن پاک میں بنی اسرائیل کا جو ہے نا سلسلہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سے شروع کیا، اور اس کے بارے میں ہم آپ کو تفصیل سے آگاہ کریں گے کہ بنی اسرائیل جو تھی وہ ایک ایسی قوم تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ احسانات بنی اسرائیل پر کیے، اور بنی اسرائیل کی قوم یہ کہتی تھی جس میں نبی بھی زیادہ جو تھے نا پیغمبر، وہ بھی اسی قوم میں اللہ نے پیدا کیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بنی اسرائیل اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کو مخاطب کر رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور اس عہد کو پورا کرو، انعمت علیکم، اس عہد کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا۔ تو اللہ کہتے ہیں اگر تم ایسا کرو گے تو جو میں نے بھی تم سے عہد کیا تھا نا وہ میں بھی پورا کروں گا۔ وإیہ فارہبون، اور تم مجھے سے ڈرتے رہو۔ وآمنوا، اور ایمان لاؤ، بما انزلت مصدق کلمہ، بما جو میں نے اتارا ہے، مصدق کلمہ جس کی تصدیق ہو گئی ہے، ما آکم، یعنی اس میں وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے بارے میں کہا کہ قرآن پاک جو میں نے تصدیق کے ساتھ اتارا ہے، یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے ان پر تورات نازل کی گئی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ قرآن پاک میں تورات کا ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو میں نے کتاب اتاری ہے تصدیق کے ساتھ اتاری ہے، تم اس پر ایمان لاؤ، اور یہ اس میں تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق ہے۔ اور ولا تکونوا، یعنی کہ تم انکار کرنے والے نہ بن جانا۔ ٹھیک ہے، ولا تشتروا، اور نہ خریدنا، بآیاتی ثمناً قلیلا، تھوڑے سے پیسوں کی خاطر میری آیتوں کو نہ بیچنا، وإیہ فاتقون، اور تم مجھے سے ڈرتے رہو۔ ان دو آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ بنی اسرائیل ایک، میں نے جیسے ابھی آپ کو بتایا کہ بنی اسرائیل ایک ایسی قوم تھی جس پر سب سے زیادہ احسانات اللہ نے کیے اس قوم پر۔ اسی میں سب سے زیادہ جو نبی تھے وہ بھی اسی قوم پر جو ہے نا، وہ اسی قوم میں اللہ تعالیٰ نے نبی بھی نازل کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ مثلا ان کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ ٹھیک ہے، تو ان کے بارے میں ہم یعنی کہ قرآن ابھی ان کے بارے میں یہ جو آتا ہے نا، ان کا ترجمہ شروع میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اسی سے ہم شروع کریں گے کہ بنی اسرائیل کی قوم کیا تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پیغمبر تھے، اسی میں زیادہ پیغمبر نازل ہوئے، اور یہ مثلا کیا سلسلہ تھا کہ ان پر کیوں انعامات زیادہ کیے گئے بنی اسرائیل کی قوم پر۔ اور ایک بات میں اور اس میں ایڈ کرتی چلوں کہ سب سے زیادہ عذاب بھی اسی قوم پر آئے۔ ٹھیک ہے، سب سے زیادہ عذاب بھی اسی قوم پر آئے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو تھے نا بنی اسرائیل کو مثلا کہا ہے، اور بنی اسرائیل سے مراد اہل کتاب لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا اسم گرامی تھا، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس کے بارے میں آپ کو یعنی کہ تمام جو آگاہی ہمارے پاس میں نے اکٹھی کیا وہ آپ کے سامنے بیان کر سکے۔ اس زمانے میں سب سے پہلے کہ اس زمانے میں تمام قوموں پر فضیلت اللہ نے بنی اسرائیل کو دی۔ نمبر 1، فرعون کے عذاب سے بھی نجات اسی قوم کو ملی۔ ٹھیک ہے، سمندر بھی اسی مثلا سمندر کو پھاڑا تاکہ وہ جو مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی قوم تھے وہ سمندر اللہ نے پھاڑ دیا۔ اس کا ذکر ہم آگے چل کے کریں گے۔ تو وہ فرعون کو ڈبو دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو یعنی کہ اس میں سے نکلنے دیا اور فرعون کو ڈبویا۔ اسی قوم یہی قوم تھی جس نے بچڑے کو پوجا، اور پھر کتاب اور فرقان کا نزول بھی اسی میں ہوا، موت کے بعد زندہ کر دینا، بادلوں کا سایہ کرنا، اور من سلوا بھی اسی قوم پر اترا تھا۔ وہ 12 چشموں والا جو حساب ہے قصہ ہے وہ بھی یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں تھا۔
کہ 12 اپنا عذاب مارو، اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑیں گے، مسلسل یعنی انبیاء بھی اسی میں آئے، بادشاہت بھی اللہ نے دی، ایسے نعمتیں بھی اس قوم کو دیں جو کسی اور کو نہیں دیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا نا۔ تو تورات پر عمل کرنے کا جو عہد تھا وہ بھی اسی قوم نے کیا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، والدین، غریب، یتیم، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، لوگوں سے اچھی طرح بات کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، ایک دوسرے کا خون نہ بہانا، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو صاف صاف بیان کرنا، اس میں کچھ چھپانا نہیں اور نہ ہی رد و بدل کرنی ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے نا وہی جو ہے نا وہ آپ بیان کر دینا۔ ہفتے کے دن کے احکامات الہی جو تھے وہ بھی اسی قوم کے بارے میں تھے۔ ہم ذرا آگے آیتیں پڑھیں گے تو پھر آپ کو وضاحت سے سمجھا دیں گے۔ یہ جو موٹی موٹا میں نے جو تھی نا یہ سرخیاں آپ کے سامنے ہائی لائٹ کی ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کی قوم کیا تھی، اور مثلا اس پر انعامات اتنے زیادہ کیوں تھے، اور پھر اس پر ہی عذاب اتنے زیادہ کیوں آئے، ٹھیک ہے۔ یہ قربانی کا واقعہ بھی اسی میں آپ کو جو تھا نا وہ ملے گا کہ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ قربانی کریں، تو وہ آگے سے پوچھنے لگے کہ قربانی کا جانور کیسا ہو، وہ دیکھنے میں کیسا ہو۔ یہ سب کچھ ہم نا آئندہ آنے والی آیات میں ذکر کریں گے۔ ہم نے یہ جو 2 آیات بیان کی ہیں آپ کے سامنے، ان کا ترجمہ اور یہ جو میں نے آپ کو موٹا موٹا جو ہائی لائٹ کر دیا ہے، اس کے بارے میں تشریح جو ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ آیات میں ہم آپ کو بتائیں گے، کیونکہ وہ بھی اسی کے ریلیٹڈ ہیں۔ تو اس میں فی الحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بنی اسرائیل جو تھی ان کے واقعات بھی بہت دلچسپ ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ جب میں آپ کو یہ سناؤں گی تفسیر اس کی تو آپ کو بہت مزہ آئے گا سن کر، اور آپ کا ایمان اور پکا ہوگا کہ بنی اسرائیل کی قوم کیا کرتے تھے، کیسے اللہ تعالیٰ سے سوال جواب کرتے تھے، اور پھر اللہ نے ان پر کیسی اپنی نعمتیں کیں، اور پھر انہی میں زیادہ پیغمبر بھی ہوئے اور انہی پر عذاب بھی زیادہ انہی پر آئے۔ تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے جو آیات ہیں وہ بھی اسی کے متعلق ہیں، تو ہم ان کا ذکر آگے چل کے آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ فی الحال جو میں نے آیات بیان کی ہیں ان کا اتنا کہ اس کی تشریح بنتی ہے۔ وَمَا إِلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہمارا یہ سلسلہ پڑھنے کا اللہ تبارک تعالیٰ اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، اور مجھ سمیت آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا لِأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ۔ آپ میری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کر دیں، اور کمنٹ میں ضرور اپنے خیالات کا اظہار کریں ضرور۔ وَمَا إِلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔